سے اللہ نے فرمایا کہ پہلے میری عبادت کرو اور عبادت کے بعد جو آپ کو کام کرنا ہے وہ بالوالدین احسان ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے ماں باپ زندہ ہے، اور وہ بہت روتا ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے۔ اس کا اندازہ آپ کو لگ جائے گا اس دن جب کبھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ عیدگاہ جاؤ۔ جن کے باپ زندہ ہوتے ہیں وہ 2 رکعت پڑھ کے گھر دوڑ جاتے ہیں، جن کے گھر نہیں ہوتے وہ 2 رکعت پڑھ کے قبرستان جایا کرتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ قبرستان جاتے ہیں؟ آج ابا کہتا ہے نا، آواز دیتا، بیٹا بیٹا، آج بیٹے کو یہ بات بوجھ لگتی ہے، سن ان کی پہلی آواز پہ دوڑ جایا کرو۔ جس دن یہ قبرستان چلے جائے تو تم چیخ چیخ کے مر جانا، ایک بار ان کی آواز پلٹ کے نہیں آنے والی، ایک بار پلٹ کے ان کی آواز نہیں آنے والی۔ سردی آ گئی ہے، بوڑھے ماں باپ اپنے پچھلے سال کی کھانسی کے سیرپ کا ریپر لیے بیٹھے ہوں گے، کاغذ پھاڑ کے تکیے میں رکھ لیا تھا اور وہ نکال کے دیکھے، کہتے بیٹے یہ کھانسی کا سیرپ پچھلے سال لایا تھا، بڑا سکون ملا تھا، یہ پھر لا دینا، پھر لا دینا۔ کتنے بدبخت ہے وہ بیٹے جو اس کاغذ کو پکڑ کے موڑ کے نا منہ پہ مار کے کہتے ہیں تمہارے خرچے اٹھاؤں یا اپنے اولاد کے اٹھاؤں۔ ایسی اولاد نہ دنیا میں کامیاب ہوتی ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہوتی ہے۔ باپ کتنی بڑی دولت ہے یار، باپ کی قربانیوں کو کبھی دیکھو تو صحیح۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی ہڈیاں کمزور ہوتی نہیں اگر اس نے تجھے جوان رکھا، اس کی کمر نہیں جھکتی اگر اس نے تیرے لیے بوجھ نہ اٹھایا ہوتا تو۔ حج کہتا تم نے لیے میرے لیے کیا کیا؟ اگر تیرے باپ نے تجھے بھلے چھپر میں پالا ہے، اگر حلال کھلایا گیا نا تو تیرے باپ نے تجھ پہ ایسا احسان کر دیا ہے کہ جو زندگی کی آخری سانس تک تجھ سے پورا نہیں ہو سکتا۔ بڑا باپ بہت بڑا ہوتا ہے جو اولاد کو حلال کھلا کے پالتا ہے۔ ان سے پوچھتے ہو کیا کیا تم نے ہمارے لیے، کیا کیا تم نے ہمارے لیے؟ آج باپ بیمار ہو جائے، تھوڑی بیماری لمبی پڑ جاتی ہے تو فون کر کے کہتا دعا کر دیو حضرت، اب اللہ مٹی پیاری کر لے ابا کی، قدر خراب ہو رہی ہے اب کی، اب دعا کر دو کہ وہ انتقال کر جائے۔ رونا آ جاتا ہے یار، اس باپ نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا جسے میں کندھے پہ لے کے چلتا رہا کبھی میری موت کی دعائیں مانگے گا، جسے میں اس کی مرضی کے مطابق اس کی زندگی کی نعمتیں کھلاتا رہا، آج ہی میری بندے کی موت مانگ رہا ہے۔ نوجوانوں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، باپ اگر بوڑھا ہو جائے بستر پہ آ جائے تو اسے بوجھ نہ سمجھیے گا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کی چارپائی اٹھ جائے گی تو جگہ زیادہ ہو جائے گی، پورے گھر پہ میرا قبضہ ہو جائے گا، سن جن گھروں میں ماں باپ ہوتے ہیں وہ گھر خدا کی قسم ہمیشہ جنت نشان رہتے ہیں، اور جن گھروں سے باپ کی چارپائی اٹھ جاتی ہے قیامت تک اس گھر میں کبھی ایسی خوشی نہیں آتی ہے جیسی باپ کی چارپائی کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ مٹی ان کی قبول فرما لے، اللہ ان کی مٹی پیاری کر لے اور نادان زبان پر تالے لگا دے۔ تجھے کیا لگتا ہے یہ جو 4 پیسے کما کے لا رکھا ہے یہ تیری محنت کا کمال ہے، تیرے ہنر کا کمال ہے، یہ تیری تدبیروں کا کمال ہے؟ اللہ کی قسم جو بوڑھا باپ گھر میں ہوتا ہے اللہ اس کی کھانسی کے صدقے میں تیرے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی ٹھوکروں کی برکت میں تیرے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے سانسوں کے ذریعے تیرے رزق میں برکت دیتا ہے۔ اور سن وہ جتنی سانسیں لیتا ہے اللہ تیرے رزق میں اتنی برکت دیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، حقوق والدین۔ ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی نا ابھی زیادہ؟ نہیں۔ اچھا میں سائنس بھی آتی ہے مجھے، اب آپ زور سے سبحان اللہ بولو گے نا تو پھر آپ کو ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اتنی زور سے سبحان اللہ بولو کہ آج گلا بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھر جاؤ نا ماں پوچھے کیا ہو گیا، گلا کیوں بیٹھ گیا؟ کہنا امی پیسے والے پیسے دے رہے تھے، میں مدینے والے پہ آواز لٹا کے آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار مفتی اعظم نے کیا کہا تھا، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ دعائیں مانگا کرو، کبھی باپ سے یہ نہ کہنا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا،
ہے نا؟ کریں گے نا انشاءاللہ یہ کوشش کبھی باپ کے کندھے پہ بیٹھ کر ایسے دبانے کے لیے، ابا لاؤ تیرے کندھے دباؤ، کبھی ترو کہتے ہیں میرے پیر کے ہاتھ دیکھو گلاب جیسے، میرے پیر کے پیر دیکھو بالکل گلاب جیسے۔ میں نے کہا اے سی میں رہنے والے کا ہاتھ پیر گلاب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تجھے پیر کے تلووں میں گلاب دکھائی دیا، باپ کے قدموں میں تجھے جنت دکھائی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے۔ میرے پیر کے پیر ایسے تھے گلاب جیسے۔ او پگلے ذرا سن تو سکی، کبھی باپ کے تلووں میں بیٹھ کے دیکھنا کتنی ٹھیٹیں پڑی ہیں، کتنی گاٹھیں پڑی ہیں، اس کے ہاتھوں کو چیک کر، اس کے ہاتھوں میں آج بھی سوئیاں چبھتی ہیں، پوچھنا ابا یہ گاٹھیں کیسے بن گئی؟ وہ کہے گا بیٹے تجھے حلال کھلاتے کھلاتے میرے ہاتھ پیروں میں گاٹھیں بن گئی ہیں۔ اور خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں تینوں کے ہاتھ پیر کی تعریف کرنے والوں کبھی باپ کے تلوے بھی چوم لیا کرو۔ مجھے اچھی طرح یہ بات یاد آ رہی ہے، ایک جوان ماں کو لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا، طواف کرنے کے بعد تھکا اور ماں کو حرم شریف میں لٹایا، اور لٹانے کے بعد کہتا امی ذرا پیر سیدھے تو کر۔ ماں نے پیر سیدھے کیے، کہا پاگل کیا کرے گا؟ کہا دکھانا ماں۔ جیسی ماں نے تلوے سیدھے کیے گئے اس نے تلووں میں جھانکنا شروع کیا۔ امی کہتی ہے کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا نبی نے کہا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں جنت کدھر ہے۔ میں نے تجھے کندھے پہ بٹھا کے طواف کیا ہے، میں نے صفا مروہ کی صحیح تجھے کندھے پہ بٹھا کے کی ہے۔ امی جب میں پتھر مار رہا تھا تب تو میرے کندھے پہ بیٹھی تھی، امی میں تجھے کندھے پہ لے کے سفر کر رہا ہوں، اب حرم میں آ گیا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں جنت کہاں ہے۔ جب اتنی بات کہی ہے ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس نے حرم میں لیٹے لیٹے اپنی جھولی پھیلائی، کا مالک میرے بیٹے کو خالی نہ لوٹانا، یہ تیری جنت دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے اتنا ماں نے کہا ہے بیٹے کی چیخ نکل گئی اور کہا سچ کہا میرے نبی نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یہ تلوے دیکھو وہ سامنے جنت کی بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ نہ سمجھے یہ لوگ جا رہے ہیں بلا وجہ، نہیں، پیر صاحب آنے والے ہیں، حضرت کو لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، بے شک جی، ٹھیک ہے؟ دل توڑا تو نہیں ہے نا؟ نہیں دل توڑا تو نہیں ہے؟ نہیں، خوش ہے نا؟ جی جی، کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہو، 1:30 بجنے کو ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ بھی ریکارڈ ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ کھڑے ہو جائیں سارے لوگ، کھڑے ہو جائیں تو احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہاں پہ۔ اللہ اکبر، وہی بولے جن کو پیار ہے پیر سے، ہم بھائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، پیر طریقت، نقیب اہل سنت، ہمدردان قوم، اسلام زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد سید فیضان الہدا زندہ باد قیری شریف کے سرکار، زندہ باد، پیر شریف کے سرکار، بریلی شریف کے سرکار، پوری دنیا کے سرکار، زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب زندہ باد۔ میری بولتی بند ہو جائے۔ ماشاءاللہ آپ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور سچی بتائیے محفل میں 4 چاند لگے کہ نہیں لگے؟ جی جی، لگے کہ نہیں لگے؟ ہے بریلوی ہو تو بریلوی انداز میں بولو۔ میرے امام نے بتایا تیری نسل تو ہے لے نور تیرا، زور سے تو ہے لے نور تیرا، تم بھی بولو تو ہے لے نور تیرا۔ کوئی بھابھی تو نہیں ہے کیمرے والا؟ نہیں، یہ ضروری تھا حضرت،
जरूरी तो वो सारी बातें थी जो कह रहे हो अभी सुन सलामत है, बहुत अच्छे आदमी है और बड़े खुश मिजाज आदमी है। पता नहीं आज अंगूठी लाए कि नहीं चंचल लाए। भिखारी लाए, लाए अंगूठी? लेकिन आप नहीं, दूसरे जलसे में देंगे, मुबारक के साथ जा रहे हैं, दावत दे के जा रहे हैं, मुबारक दे के। चंचल भिखारी माशाल्लाह जोर से ये साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मेरे इमाम ने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के, अल्लाह अल्लाह है ना? तो हम उसी रविश पे चलते हैं जो इमाम अहमद रजा ने अता की थी, और हम आले रसूल को अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं, अपने सर का ताज मानते हैं, इसलिए कि जो लहू इनकी रगों में है वो इतना बाबरकत है, इतना बाबरकत है कि खुदा की कसम उसे छूने वाले भी अपने आप को जन्नती समझने लगे हैं। तो ये हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है। चलूं आगे, मैं क्या बात कह रहा था आपसे, याद है आपको मैं क्या कह रहा था आपसे? याद है आपको मैंने क्या कहा था? क्या कह रहा था? बच्चा बच्चा नूर का। हाँ, ये तो आखिरी वाली बात हो गई। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जोर से, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत है। कभी इनकी खिदमत करो, बैठा करो, बाप के तलवे दबाया करो, कहा करो बहुत मेहनत की है तुमने। कभी बाप को समझना हो ना तो कभी मंडी में जाके देखो, रोज बिकता है बाप, रोज धक्के खाता है बाप, और लोगों की गालियां शाम तक खाता है, और शाम को घर जाता है ना, एक ख्याल सारी थकन उतार देता है। सिर्फ एक ख्याल है, वो क्या होता है कि जब मैं बेटे को उसकी पसंद की चीज दूंगा वो मुस्कुराएगा, मेरी थकन उतर जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थकन बाप की, ये बात बाप की सारी थकन उतार देती है। लोगों ने गालियां दी, भूल गया, लोगों ने मारा, भूल गया, लोगों ने ताने दिए, भूल गया, लोगों ने सताया, भूल गया, बेटे को मुस्कुराता देखा, सारी थकन दूर हो गई। अब सच्ची बात बता, अब क्या बेटे की जिम्मेदारी नहीं है कि जब तू बिस्तर पे पड़ा था बाप तेरे ख्वाब पूरे कर रहा था, अब बाप बिस्तर पे आ गया कि तू बाप के ख्वाब पूरा करना शुरू कर। है कि नहीं हमारी जिम्मेदारी है? यस, यस। यारा जी क्या करूं, बच्चों के खर्चे बहुत है, अब्बा की दवा कहां से लाऊं, माँ की दवा कहां से लाऊं? सुन, अमीर वो नहीं होते जो माँ से चुरा के खाते हैं, अमीर वो होते हैं जो माँ बाप को खिला के खाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माँ बाप को खिला के खाया करते हैं। हमारे सर के दास सरकार तशरीफ फरमाए, मैं इनके कदमों की कसम उठा के कह सकता हूँ, माँ बाप वो हैं जिनकी दुआएं बड़े से बड़े पापी को वली बना दिया। सुभान। इनकी दुआएं लिया करो, इनके कदमों में बैठ के भीख मांगा करो। और मैं सच्ची बताऊं, बड़े बड़े होटलों में हम रुके, बड़े बड़े वीआईपी होटलों में गद्दों पे आदमी सुलाता है, रुकाता है, ऐसी ऐसी फैसिलिटी, खाली बटन दबाओ, पानी हाजिर, खाना हाजिर, आपको बोलना भी नहीं है कुछ, खाली मैसेज डालो, सब कुछ हाजिर। लेकिन सच बताऊं, जब मैं बहुत थक जाता हूं ना, जब मैं चंचल भाई बहुत थक जाता हूं ना, तब मैं माँ के पैरों में बैठता हूं और कहता हूं अभी जरा बचपन की तरह सर में तेल डालो। कसम खा के कहता हूं, जब माँ का हाथ सर पे आता है ना तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने पर खोल दी है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा की रहमतों की चादर तक गई है। मेरी बड़ी लंबी थकन 2 मिनट माँ के कदमों में बैठ के उतर जाती है। माँ तो खुद भी कहती है, ना बेटे बड़ा नाम है तेरा, दुनिया तेरी इज्जत करती है, क्या क्यों बैठ गया? फिर रोना आता कि माँ ये इन्हीं कदमों की तो खैरात है जो दुनिया कंधे पे लेके घूम रही है। और लोगों याद रखो, माँ बाप की आवाज से नाराज ना होना, इनके डांटने से रूठना नहीं, इनके नाम लेने से तकलीफ में ना पड़ना। दुनिया तुम्हें सेठ कहेगी, दुनिया तुम्हें पैसे वाला कहेगी, कोई नेता कोई मंत्री कहेगा, कोई विधायक कोई ठेकेदार कहेगा, कोई जमीन का मालिक कोई जमादार कहेगा, लेकिन खुदा की कसम नाम लेने वाले सिर्फ माँ बाप होते हैं। बेटा कह करके आवाज देने वाले सिर्फ माँ बाप होते हैं। बड़े बड़े जुमलों से कलेजे उतने ठंडे नहीं होते जितना बेटा कहने से माँ बाप के जुमलों से कलेजे ठंडे होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूब, क्या खूब। अल्लाह अकबर। रिसालत या रसूल अल्लाह। आपकी
खिदमत, जिंदाबाद भारत की हिदायत। जिंदाबाद करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह इज्जत कीजिएगा। अगर मैं बात बढ़ाऊं तो बहुत बढ़ जाएगी, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, इतनी खिदमत कर लो, इतनी खिदमत कर लो कि काबे वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह करेंगे ना इंशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनकी खिदमत करें, कोशिश करें कि वो हमसे राजी रहें, हमसे राजी रहें। एक बात कहना चाहूंगा, जमालुद्दीन भाई, कमाल भाई, शहादत भाई है, हाँ, खुदा सलामत रखे। मैं ये पैगाम ना, हैदर भाई, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। मैं बड़ी बात कहने लगा हूँ, आज इन 4 भाइयों के हवाले पूरी कौम को एक पैगाम देने लगा। अल्लाह करे बर्दाश्त हो जाए। सुने, मौत बरहक है, मरना है क्या नहीं? जी 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 मरना है ना जी। मगर दुआएं मांगा करो, अल्लाह बाप का साया न उठाए। इसलिए कि बाप चला जाता है ना तो ऐसा लगता है जैसे जमीन तक हो गई है। झोली फैला के एक लंबी उम्र की भीख मांगा करो। बाप सर पे हो तो जवानी कब आ गई पता नहीं चलता, और बाप कब्रिस्तान में लेटा हो तो दुनिया बचपन लूट लेती है, दुनिया बचपन लूट लेती है। हाँ, यतीम को रोटी उस वक्त तक आदमी नहीं देता जब तक जूते साफ न करा ले। बड़े जालिम लोग हैं। माँ बाप की लंबी उम्र की दुआएं अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को लंबी उम्र देना, उसका साया हमारे सर पे रहे। वरना माँ बाप के बगैर कितना मुश्किल होता है। जानते हो, मेरा नबी जब कभी चलते और हुजूर के चचा हुजूर के पीछे चलते, भाई से बंद कर ले यार, इसको साइलेंट कर ले, बड़ा डिस्टर्ब होता है, बड़े मोबाइल हो गए दुनिया में, तो जो है ना, हुजूर जब चलते ना और चचा हुजूर के पीछे हो जाते तो मेरा नबी चचा का हाथ पकड़ता और बगल में करके कहता, चचा आप पीछे न चला करो, पीछे न चला करो, साथ चला करो। तो चचा रो के कहते, महबूब मैं तेरे कदमों के लगने वाली खाक के बराबर भी नहीं, मैं तेरे बगल में कैसे आ जाऊं, पीछे रहने दे। कहा ना, लोग कहते हैं तुम्हारी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है, जब तुम पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है जिसे मेरे बाप की पीठ हो गई है। बाप ने चचा का इतना एहतराम किया हुजूर ने, बाप के भाई का इतना एहतराम। अगर हुजूर बाप को पाते तो कितना एहतराम करते। आज बेटा कहता तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानते हो, ना कभी ना कहो, कभी ना कहो। अगर वो गलत फैसला भी कर रहे हैं, तेरी साइंस, तेरी गणित, तेरा हिसाब किताब, तेरे ताम तालीम ये कहती है कि तेरे बाप का फैसला गलत है, तो बाप के सामने कभी मत कहना तुम्हारी बात गलत है, बल्कि गर्दन झुका के तस्लीम कर लो, उसका गलत फैसला भी तेरे हक में बेहतर होगा। इसलिए कि जब बाप बोलता है जबान उसकी होती है, फैसले खुदा के हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गर्दन झुका के उसके फैसले तस्लीम करो। ये बात, अगर बाप चला जाए, अगर बाप चला जाए, अपने पीछे क्या छोड़ेगा वो? बेटे, बेटियां, बीवी, यही तो छोड़ेगा ना। उसके करीबी रिश्तों में यही तो आते हैं ना, बेटे और बीवी। बेटों से पहला सवाल है, हम 40वां हो, बरसी हो ना, 40 डेगे पका के बांट देते हैं। वो कहता नहीं नहीं जी, इसमें छोटे वाले का कोई हिस्सा नहीं, इसमें बड़े वाले का कोई हिस्सा नहीं, इसमें सारी मैं नहीं पकानी। सुने, अगर चाहते हो ना बाप को कब्र में राहत मिले, तो सिर्फ देखे खाने से बाप की कब्र को राहत नहीं मिलती। भाइयों में मोहब्बत के साथ एक जगह बैठ के खाना भी जरूरी होता है, ताकि कब्र में बाप की रूह को सुकून मिलना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी जरूरी है। 40 नहीं 80 डेगे बना के बांट दे, और सगे भाई का गला काटने पे लगा है, बाप को तेरी 40 डेगों से राहत मिलने वाली नहीं है। अगर रब ने तुझे अमीर बनाया है, किसी भाई को गरीब बना दिया है, तुझे पता कि उसके चूल्हे पे 3 दिन से खाना नहीं बना है, और तेरे घर मुर्ग मुसल्लम की तैयारियां है, अपने आगे का खाना उठा, सगे भाई के आगे ले जाके बैठ जा, उसके दस्तरखान पे रख और उसकी चटनी अपने आगे रख। कहा मेरे घर के मुर्ग मुसल्लम तू खा, तेरे आगे की चटनी में खाऊंगा। खुदा की कसम, जैसे तेरे घर के खाने का लुकमा तेरे भाई के खलक से उतरेगा, बाप 40 डेगों से इतना राजी नहीं होगा जितने तेरे पहले लुकमे से बाप राजी हो जाए।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह बाप के इंतकाल के बाद भाइयों में मोहब्बत रहनी चाहिए और छोटों से गुजारिश है बड़े भाई को बाप की जगह तस्लीम करें। किसकी जगह? बाप की जगह, जोर से बाप की जगह, बाप की जगह। और आज तो यह है कि जिसकी जेब पे कलम है वही बाप बना हुआ। जबकि याद रखिएगा अगर छोटा कामयाब है तो उसकी कामयाबी में बड़े की बहुत बड़ी कुर्बानी है। वो उसके खर्चे उठाता है, उसकी फीस भरता है, उसको वक्त देता है, खुद मजदूरी करता है। और जब जेब पे बोला जाए ना लोगों या यहाँ पे स्टीकर या यहाँ पे पिल्ला, तो फिर मन में छोटा बड़ा नीचे बैठा वो कुर्सी पे बैठा। गैरत करो, गैरत अपनी कामयाबी में अपने बड़ों के चेहरे देख लिया करो। करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरी बात करने लगा। दूसरी बात यह है कि उसने बीवी छोड़ी है। मरने वाले ने औलाद की क्या लगी? वो माँ, जोर से माँ, क्या लगी? माँ। ये लफ्ज इतना मीठा है, फरमाया गया कि अगर ये मुंह में आ जाए तो पूरी जिंदगी की कड़वाहट मिटा देता है। माँ, क्या छोड़ा उसने पीछे अपना? माँ। हमारे लिए क्या है वो? माँ। माँ। अपनी बीवी छोड़ के गया तो वो कौन है? हमारी माँ। औलाद से कहना चाहूंगा, औलाद से कहना चाहूंगा, जैसे सोने के कंगन वो बाप के दौर में पहनती थी ना, तो अपने दौर में वही सोने के कंगन पहनाना। सुभान उसकी कलाइयों के सोने के कंगन निकाल के बेचना देना, उसको बाप के दौर की तरह हुकूमत देना। उससे कहना अम्मा अल्लाह ने तुझे 4 बेटे दिए हैं, तुझे हुक्म करना है, रोटी तेरे दस्तरखान पे पहुंचेगी। बस ऐसा ना हो कि उसे अपने हिस्से की रोटी का इंतजार करना पड़े और वो सोच सोच के रोने लग जाए क्या ही अच्छा होता, आज मेरा शौहर होता तो मैं भूखी ना बैठी होती, आज मेरा शौहर होता तो मेरे हाथ नंगे ना होते, आज मेरा शौहर होता मुझे भी घर की मलका का एजाज हासिल होता। अगर ये सोच के मां रोने लग गई तो तू वो नहीं कर्मा उठा करके मस्जिद को क्या कहे काबे के खिलाफ में लगा दे। खुदा की कसम अल्लाह तब तक राजी नहीं होगा जब तक रोती हुई माँ के लबों पे मुस्कुराहट नहीं लेके आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिल्कुल की जिम्मेदारी बनती है वो बेवा माँ को इज्जत, बेवा माँ, माँ। और सबसे कामयाब वो जिसके हिस्से में माँ है, जिसके हिस्से में माँ है। पहली रोटी माँ को खिलाओ फिर खुद खाया करो, फिर देखो खुदा की कसम यहाँ भी राहत मिलेगी वहां भी राहत मिलेगी। 2 काम हो गई है, माँ को इज्जत देनी है। लोग जब दुकान बांट रहे हो, जमीन बांट रहे हो, जायदाद का झगड़ा हो, प्लॉट की तकसीम हो रही हो, बैंक बैलेंस का झगड़ा हो रहा हो, तो अक्लमंद वो है जो माँ के पास जाके खड़ा हो जाए, कहा सुनो तुम सब कुछ ले लो, माँ मुझे दे देना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे दे देना। माँ दुनिया की बड़ी दौलत है। माशाअल्लाह। अगर गरीब के घर में माँ है तो वो सबसे बड़ा अमीर है, इसलिए कि उसके हाथ उठेंगे तो अल्लाह कायनात का खजाना झोली में डाल देगा। 2 बातें हो गई। एक तीसरी बात लास्ट, ठीक है ना, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक। ये तीसरी और आखिरी बात करो। बाप के जाने के बाद बेटे छोड़े उसने और बेटी और तीसरे नंबर पे बहन बेटी रह गई। भाई बेटे बयान कर दिए मैंने, माँ बयान कर दिए, बेटी रह गई। इस पे भी बात करने लगा हूं। बाप के इंतकाल के बाद जो सबसे पहले लावारिस होती है वो होती है उसकी बेटी। देखा होगा आपने, बाप इंतकाल पर जाए, बेटे 10 मिनट जनाजे पर रोके ना फिर हट जाते, लेकिन बेटियां सुबह तक जनाजे पर बैठी रहती। 4 बेटे भी होना तो चारों बेटे जनाजों पे नहीं होंगे, बेटी एक भी होना तो जनाजे को खाली नहीं छोड़ती है। देखा है कभी? देखें अल्लाह से लंबी हाथ करके बेटे मांगते हो, कभी झोली फैला के बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। बाप के जाने के बाद जो सबसे बड़ा ख्याल रखना है वो ये रखना है कि बहनों को नजरअंदाज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? नजरअंदाज नहीं करना है। बाप के एहसानात और उनके अमल को याद रखिए। जब बाप जिंदा था तो क्या करता था? हर 8वें दिन बेटी को फोन करता था, बेटी तेरी याद आ रही है, बेटी तू आ जा ना,
بیٹی تجھے دیکھنے کو جی چاہتا ہے. اگر بیٹی نہ آ سکی تو باپ لاٹھی لے کر کے بیٹی کے دروازے پہ چلا جاتا تھا. بھائیوں سے کہنا چاہوں گا باپ چلا جائے نا تو کم سے کم بیٹیوں کا دل رکھنے کے لیے ہر 8ویں دن باپ کی طرح فون کر کے بس اتنا کہہ دیا کرنا بہن تیری یاد آ رہی تھی, کب آئے گی, تاکہ اسے باپ کے نہ ہونے کا احساس نہ ہو, اسے باپ کے چلے جانے کا دکھ نہ ہو. اپنی بہنوں کو باپ والا پیار دیجئے گا. چھٹی منانے دسمبر جنوری کی اگر بیٹیاں آ جائے انہیں دیکھ کے چہرے نہ بگاڑیے گا, انہیں دیکھ کر کے اپنی بیٹ بہنوں کو دیکھ کر کے اپنے لہجے کو تلخ نہ کیجئے گا, بلکہ اگر بہن نہ آ رہی ہو تو فون کر کے کہنا جلدی آ, تیرے بغیر جی نہیں لگ رہا ہے, پتہ کب آئے گی. اس سے اتنا کہہ کے تو دے خدا کی قسم اس کا کلیجہ چوڑا ہو جائے گا. وہ بچوں کو لے کر کے آئے, اگر وہ بچے کو لے کر کے آ جائے اس سے تلخ لہجے میں بات نہ کرنا, بالکل اسی طرح جیسے باپ کے رویے تھے اسی رویے سے پیش آنا ہے. بلکہ کوشش تو یہ کیجئے اگر بیٹی کے استقبال میں باپ دروازے تک آتا تھا تو قدم آگے آ جا اور مسکرا کر استقبال کر اور کہ میری بہن آ گئی ہے, اس پیار سے آواز دے کہ اس کو تیرے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آنے لگے گا. کریں گے انشاءاللہ یہ شام کریں گے, یہ بھی کام کیجئے گا. بہنوں کو ناراض نہیں کرنا ہے, بہنوں کی عزت کرنی ہے, بہنوں کی بھی قدر کرنی ہے. باپ چلا جائے تو اس کا پیار آپ کو دینا, اس کا پیار آپ کو دینا, اور اس سے کہنا تو ابھی لاوارث نہیں ہے, رب نے تجھے 4 بھائی دیے, رب نے 5 بھائی دیے, رب نے 6 بھائی دیے. اگر ایک بھی ہونا کہ سن پگلی جب ابا سے ملنے کا خیال آیا کرے میری چوکھٹ پہ آ جایا کرے, میری چوکھٹ پہ آ جایا کرے. اللہ بخشادہ صاحب لوگوں کے دل اتنے تنگ ہے, اتنے تنگ ہے. کہہ رہا بتاؤ ہر 8ویں دن بہن آ جاتی ہے اور گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. بتاؤ تم بیوی کے ماتحت ہو یا بیوی تمہارے ماتحت ہے؟ ہے نا یہی بات. کہہ رہا بیوی کے ہاتھوں مجبور ہوں صاحب, مر جا بے غیرت جا کر کے. جو بیوی کے سامنے بہنوں کا تحفظ نہ کر سکے ایسے بھائی کو جینے کا حق کس نے دیا؟ مجبور ہے تو تیری بہن کے ہاتھ سے کب کیا ٹوٹ گیا؟ اس نے کہا آگے برباد کر لے. بہن کے دل پہ جھٹکا سا لگا. اس نے کہا باپ کے دور میں مجھ سے پورا سیٹ ٹوٹا تھا. اس نے کہا تھا پگلی تو ٹھیک ہے نا, تو سلامت رہے, دولت تو اللہ پھر بھی عطا فرما دے گا. یہ جھٹکے رلا دیتے بیٹیوں کو, یہ دل توڑ دیتے بیٹیوں کا. اگر برکت نہیں ہو رہی خدا کی قسم شکر ادا کر, تیرے اس عمل پہ تو پتھر برس جانے چاہیے. برکت کی بات کر رہا, ڈر اس عمل پہ تو پتھر گرنے چاہیے تھے. اللہ نے زندگی بچا رکھی ہے. سن بہنوں کے ساتھ ہو کر جو میرے نبی نے کر کے دکھایا کیا کیا جانتے ہو؟ ایک قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہو گئی. اس قبیلے سے جنگ ہوئی, سرکار کی بارگاہ میں قبیلے کے نوجوان پکڑ کے لائے گئے. حضور نے اعلان کیا جسے اپنے فوجی اپنے جوان چھٹانے وہ اپنا ان کا فدیہ دے اور چھٹا کے لے جائے. تو قبیلے والوں نے چندہ کرنا شروع کر دیا. چندہ دروازے پہ کیا ہے؟ چندہ چاہیے. کیوں؟ کار نوجوان اپنے پکڑے گئے ہیں اور ان کو چھڑانا ہے. یہ چندہ کرنے والے حضرت شیما کے دروازے پہ آ گئے. کون ہے؟ چندہ لینے آئے. کہا کیوں؟ کہا ہمارے قبیلے کے جوان فوج میں پکڑ لیے گئے ہیں, ان کو چھڑوانا. کہا پکڑا کس نے؟ سنیں بہنوں کو بھائیوں پہ ناز کتنا ہوتا ہے, کتنا فخر ہوتا ہے بہنوں کو بھائیوں پہ, کتنا ان کو ناز ہوتا ہے اپنے بھائیوں کی کامیابی پہ. کہا کس نے پکڑا ہے؟ تو کہا محمد نے. جیسے اتنا سنا آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی. کہا پھر سے نام لینا. کس نے پکڑا ہے؟ محمد نے. یہ وہ شیما ہے جنہوں نے بچپن میں حضور کو دیکھا تھا اور اس کے بعد پھر نہیں دیکھا, کبھی ایمان بھی نہیں لائی. توجہ کیجئے. کہا کس نے پکڑا؟ کہا محمد نے. کہا کون محمد؟ کہا وہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے. کہا اچھا وہ تو نہیں جن کے باپ عبداللہ ہے؟ بولو تو میں 5 منٹ بول دوں. وہ تو نہیں. بہن بتاؤں بہن کا حق کیا ہوگا. وہ تو نہیں جن کے باپ عبداللہ ہے. کہا ہاں وہی. کہیں ان کی ماں منہ تو نہیں ہے؟ کہا وہی ہے.
کہا خاندان قریش سے ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھہرو، اندر گئی، کہا چادر اوڑھی، لپیٹا خود کو کپڑے میں، کہا یہ کیا بات؟ کہا مجھے لے کے چلو۔ کہا پیسے؟ کہا وہ میرے بھائی لگتے ہیں، اب پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا وہاں پیسے نہیں بلکہ بہن کی جھولی چلے گی، لے کے تو چلو، اب کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی محمد ابن عبداللہ ہے تو میں اپنے رشتے کے دم پہ چھڑا کے لاؤں گی۔ تاریخ گواہ ہے، قبیلے والے آگے آگے، حضرت شیمہ قبیلے والے پیچھے پیچھے، حضرت شیمہ آگے آگے، وہاں ہی جہاں سرکار کا خیمہ لگا ہے، بڑی تیزی سے آ رہی ہے۔ صحابہ نے یوں تلواریں آگے لگا دی، کہا دیہاتی عورت کدھر جا رہی ہے؟ آپ نے کہا خلو سبیلی، میرا راستہ چھوڑو، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں محمد کی بہن لگتی ہو۔ جیسی اتنا کہا ہے تلواریں جھک گئی، نگاہیں نیچی ہو گئی، اور کہتے سنو ہمارے نبی کی تو کوئی بہن نہیں ہے۔ کہا بتاؤ کیسی بہن ہو؟ کہا ان سے جا کے پوچھو، وہ آئی ہے کہ جو تمہیں جھولی میں کھلاتی رہی ہے، وہ آئی ہے جو تمہیں لوری دیتی رہی ہے۔ یا رسول اللہ ایک لڑکی آئی ہے، آپ کو اپنا بھائی کہہ رہی ہے۔ سرکار کہتے ہیں نشانی پوچھ کے آؤ۔ جب نشانی پوچھی ہے حضرت شیمہ نے کہا تھا ان سے جا کے کہہ دینا وہ آئی ہے جو کہتی تھی اللہم ابقی لنا محمدا، اللہم ابقی لنا محمدا۔ اتنا میرے نبی نے سنا ہے، اتنی تیزی سے اٹھے گئے کہ چادر مبارک سرک جاتی ہے۔ سرکار دوڑے، کہانے تو صحابہ میری بہن آ گئی ہے، میری بہن آ گئی ہے۔ ہاتھ پکڑا حضرت شیمہ کا، کہا بہن کیسے آنا ہوا؟ حکم کر دیتی محمد چل کے تیرے دروازے پہ آ جاتا، کیا کام پڑ گیا ہے؟ حضرت شیمہ کی آنکھ میں آنسو ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میرے بھائی میں نے سنا کہ آپ نے میرے قبیلے کے جوان پکڑے ہیں، جوان پکڑے ہیں۔ کہا ہاں پکڑے تو ہے۔ اب حضرت شیمہ کہتی ہے سنو اکیلے میں تھوڑی بات کرنی ہے۔ میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تنہائی میں آئے۔ کہا شیمہ کیا بات ہے؟ کہا بھیا آج بہن کی جھولی کی لاج رکھ لینا۔ جیسے اتنا کہا ہے نبوت والی آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آقا کی آنکھ میں آنسو آئے، لیکن کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو بھائی کے آگے جھولی پھیلا رہی ہے۔ بھیا سن آج لاج بچا لینا، یہ چندہ کر رہے تھے، سنا کہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں، میں ان سے یہ کہہ کے لائی ہوں وہ میرے بھائی لگتے ہیں، اب وہاں جھولی کام کرے گی، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بھیا بہن کی عزت کی لاج رکھ لینا، شبان کی لاج رکھ لینا۔ میرے نبی کی آنکھ میں آنسو ہے، بہن کا ہاتھ پکڑا ہے۔ کہا بہن اب یہ سودا یہاں نہیں ہوگا، چل تیرے قبیلے کے لوگوں کے سامنے ہوگا۔ سرکار بہن کو لائے ہیں، مزمل والی چادر بچھائی ہے۔ کہا بہن اس میں بیٹھ جا، بہن کو بٹھایا ہے۔ سرکار سامنے تو زانو ہو کے بیٹھے ہیں، کہتے شیمہ بتا کیا چاہتی ہے؟ اب حضرت شیمہ کہہ رہی ہے بھیا میرے قبیلے کے قیدی دے دیے جائیں۔ آقا کریم نے کہا صحابہ آج تک میں نے جو کیا ہے تمہاری مرضی سے کیا ہے، لیکن آج تمہاری مرضی جانے بغیر میں حکم دیتا ہوں جتنے اس کے قبیلے کے قیدی ہیں سارے لا کے جھولی میں ڈال دیے جائیں۔ سارے قیدی لا کے ڈالے گئے۔ کہا بلال ہمارے گھر چلے جاؤ، یہ اپنی حریر کی چادر رکھی ہے، لا کے میری بہن کے سر پہ ڈال دو۔ چادر لا کے ڈالی گئی ہے۔ حضرت شیمہ حضور کو دیکھ کے رو رہی ہے، آقا حضرت شیمہ کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ اور جب حضرت شیمہ جا رہی ہے صحابہ دیکھ رہے ہیں، سرکار روتے ہوئے آئی ہے، بہن کو رخصت کیا ہے، واپس آئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ خاتون کون تھی جس کے لیے اتنا آپ نے کیا ہے؟ میرے نبی کی چیخ نکلی، فرمایا صحابہ یہ وہی شیمہ ہے جب مجھے حلیمہ سعدیہ لے کر کے قبیلے بنو سعد میں گئی ہے تو ساری لڑکیاں اپنے بھائیوں کو لے کے آتی تھی، لیکن میری ماں نظر کے ڈر سے مجھے نکلنے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن اسی شیمہ نے میری ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا تھا اماں ایک بار تو لے جانے دے تاکہ میں اپنا بھائی دکھا کے لاؤں، دنیا کی بچیاں تانے دیتی ہیں۔ کہتی شیمہ دیکھیں تیرا چاند کیسا ہے، ہمارے چاند سے لا کر کے ملا۔ آقا کہتے میری ماں نے اجازت دے دی اور کہا شیمہ جلدی لے کے آنا۔ کہا جب شیمہ مجھے لے کر کے گئی اور سب نے اپنے اپنے بھائیوں کے چہرے دکھائے، کہا شیمہ نے کہا ہو گئے تمہارے بھائیوں کے چہروں کے دیدار پورے، اب آؤ میرے بھائی کا چہرہ دیکھو۔ کہا جیسے کہ حضرت شیمہ نے میرے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے ساری لڑکیاں اپنے بھائیوں کو لے کے دوڑ گئی اور کہا شیمہ اب جب تیرا چاند آ گیا ہے اب کسی کا چاند چمکنے والا نہیں ہے۔ تبھی تو میرے امام نے کہا تھا چمک مجھ سے باتیں ہیں سفرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت والدین پیر طریقت حضرت علامہ سید فیضان الہدیٰ صاحب قبلہ۔ بہو بھائی حضور نے فرمایا کہ میری بہن لگتی ہے،
وہ کہا جب سب لڑکیاں اپنا بھائی لے کے دوڑ گئی نا تو پھر میری بہن نے مجھے یوں اچھالا ہوا میں اور کہا تھا اللہم ابقِ لنا محمد، اللہ تو نے مجھے اس کا بچپن دکھایا ہے، اس کی جوانی کے چاند بھی دکھا دے گا، اس کا جوانی بھی دکھانا، بچپن اتنا اچھا ہے تو اس کی جوانی کتنی پیاری ہوگی۔ تو یہ وہ شیما ہے، وہ شیما ہے۔ حضور اتنا سب کچھ دے دیا؟ فرمایا صرف آج شیما کو نہیں دینا تھا، قیامت تک آنے والی ہر بیٹی کی جھولی بھر دی ہے میں نے۔ سبحان اللہ ہر سبحان بیٹی اللہ کی جھولی حضور سمجھے نہیں۔ آقا بتایا، فرمایا سنو اب قیامت تک دنیا کو یہ سبق مل جائے گا، بیٹیاں دروازے پہ آئیں تو کبھی خالی نہیں جانی چاہیے، بے شک بے شک بہنیں دروازوں پہ آ جائیں تو خالی جھولی لے کے نہ پلٹیں۔ جیسے میں نے بہن کو خوش کر کے بھیجا ہے، میرا ہر امتی اپنی بہن کو خوش کر کے واپس کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لازم ہے بیٹوں کے اوپر اگر باپ چلا گیا ہے نا تو پھر باپ کی جگہ بہنوں کو باپ والا پیار دینا، باپ والا پیار دینا۔ عید آ جائے نا 2 رکعت پڑھ دوڑ لگا دے بہن کے گھر، اس لیے کہ ہماری عید چاند دیکھ کے ہوتی ہے اور بیٹی کی عید باپ یا بھائی کا چہرہ دیکھ کے ہوتی ہے۔ جایا کرو ان کے دروازے پہ، بیٹھ جایا کرو، اور کبھی اس کی ٹوٹی چارپائی پہ بیٹھ، کبھی اس کے پھٹے بستر پہ بیٹھ جا اور شان سے لیٹ اس کی ٹوٹی بستر پہ لیٹ کے، کبھی یہ نہ کہ بڑا گندا ہے بڑا پرانا ہے، نہ اس پہ لیٹ بیٹھ، موج کر مستی کر اس پہ لیٹ کے، تاکہ بہن کو یہ ناز ہو کہ بھائی دولت سے نہیں بہن کے رشتے سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ کے انتقال کے بعد میں نے 3 رشتے بتائے۔ انشاءاللہ بھائی اتفاق سے رہے، ماں کو وہ عزت دے جو باپ کے دور میں حاصل تھی، تاکہ وہ اپنے شوہر کا دور یاد کر کے رونے نہ پائے۔ تیسری بات میں نے کہی، باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کو وہ پیار دیں جو باپ اپنی بیٹیوں کو دیا کرتا تھا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ کتنی برکت عطا فرما دے گا۔ دسترخوان تمہارے ہوں گے خزانے مدینے والے مصطفیٰ کے ہمیشہ۔ فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر عبادت سے فارغ ہو کر کے تمہیں اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ گویا رب فرماتا ہے تو پوری رات کھڑے ہو کے عبادت میں گزار اور صبح کو باپ سے لڑ تو میں تیری ایسی عبادت تیری منہ پہ مار دوں گا۔ رب تو یہ فرما رہا ہے سن، عشاء پڑھ کے سو جا، اٹھ کے فجر پڑھ، صبح مسکرا کے باپ کو دے، میں تیری پوری رات عبادت میں لکھ ڈالوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کریں گے انشاءاللہ عظمت اللہ والی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جتنا ہو سکا میں نے بات کی، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی۔